اب بات کرتے ہیں پاکستان اور آئی ایم ایف کے معاملات کی، اور پاکستان اور آئی ایم ایف کے معاملات ظاہر ہے یہ معاملہ قرض کا معاملہ ہے۔ قرض کے معاملے کے حوالے سے دو خبریں آپ کو دیتے ہیں، دونوں خبریں بڑی اہم ہیں۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان $7 ارب کے حوالے سے جو مذاکرات چل رہے تھے، آئی ایم ایف نے فائنلی وہ $7 ارب کا قرض اپروو کر دیا ہے، اور اس کی پہلی قسط $1 ارب کی صورت میں ہمیں موصول بھی ہو گئی ہے۔ باقی جو $6 ارب ہیں وہ اگلے 37 مہینوں میں ہمیں مختلف اقساط کی صورت میں دیے جائیں گے۔ دوسری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے $100 ارب اگلے 4 سال میں قرض کی مد میں مختلف ممالک کو، مختلف ڈونر ایجنسیز کو اور مختلف جو قرض دینے والے ادارے ہیں بنیادی طور پر ان کو واپس کرنے ہیں۔ تو یہ دوسری خبر ہے کہ یہ جو $100 بلین ہے یہ پاکستان نے اگلے 4 سال میں واپس کرنا ہے۔ اب قرض جب ملتا ہے تو پاکستانی خوشی مناتے ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ قرض آئی ایم ایف سے ملتا ہے تو اس کی کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں۔ ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود وزیر مملکت برائے خزانہ جناب علی پرویز ملک صاحب، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم علی پرویز صاحب۔ جی کیا حال ہے ویس، خیریت سے ہیں آپ؟ بہت شکریہ علی پرویز صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ بہت سارے لوگ مبارکباد دے رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ڈیل طے پا گئی ہے، $7 ارب کا قرض اب ہمیں مل جائے گا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بات مبارکباد کی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو قرض کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ویس، میں نے یہ بہت سے پروگراموں کے اوپر پہلے بھی کہا کہ یہ بالکل مبارک کی یا باعث مسرت تو بات نہیں ہے، پر میں جو آپ سے نہایتی عاجزی سے گزارش کروں گا، یہ قابل اطمینان ضرور ہے، کیونکہ جس قسم کی تکلیف اور آزمائش ہماری عوام نے پچھلے چند سالوں کے اندر جھیلی ہے نا، یہ کچھ بھی نہیں ہونی تھی اگر خدا نہ خواستہ ہم یہ آئی ایم ایف کا پروگرام شہباز شریف صاحب کی اور اورنگزیب صاحب کی قیادت کے اندر اگر اس کو سیکیور نہ کرتے، کیونکہ آپ جانتے ہیں سری لنکا نے ہمیں ایک ہلکی سی جھلک مہیا کی ہے کہ جب ملک دیوالیہ ہوتے ہیں تو کس طرح سے تکلیفیں عام عوام کے اوپر آتی ہیں۔ شاید ہمارا ایک جو عام پاکستانی ہے وہ اس کے بارے میں یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ ہسپتالوں کے اندر اگر دوائیاں ختم ہو جائیں، آپریشن کے لیے اگر اوزار ختم ہو جائیں اور یہ سارے کا سارا نظام رک جائے، لوگوں کو 10-10 لیٹر پیٹرول کی ریشننگ کے ذریعے دستیاب ہو، اور اس کے اندر بلکہ سری لنکا کے اندر 2-2 3-3 دن کی قطاریں لگتی تھی اور 10 لیٹر پیٹرول ملتا تھا، اور ایسی مثالیں موجود ہیں کہ وہاں پہ اموات جو ہیں وہ پیٹرول لینے کی قطاروں کے اندر ہوئی ہیں۔ تو اللہ نہ کرے پاکستان کے اوپر کبھی اس قسم کی تکلیف آئے۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمیں 1 سیکنڈ کے لیے اس موقع کے اوپر 2 کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی سیاست کو ترک کر کے اس ریاست کے مفادات کو مقدم رکھ کے انہوں نے اس پاکستان کو اس دیوالیہ پن کے کنارے سے واپس لے کے آئے ہیں، اور آج دنیا کے سارے جریدے، دنیا کی ساری ریٹنگ ایجنسیز پاکستان کی تعریف کر رہی ہیں اور اس کو ایک مثال کے طور پہ پیش کر رہی ہیں کہ ملک کس طرح سے واپس مین سٹریم میں آ سکتے ہیں۔ آج ہی آپ دیکھیں نیتن پورٹر جو آئی ایم ایف کے جو ہمارے پاکستان کے ریپ ہیں، انہوں نے ایک ڈان کے اندر آرٹیکل لکھا ہے جس کے اندر انہوں نے پاکستان کی تعریف کی ہے کہ کن مشکل حالات سے وہ باہر نکل رہے ہیں۔ تو ہمیں ان لوگوں کو اکنالج بھی کرنا چاہیے، خاص طور پہ وزیر اعظم پاکستان جنہوں نے بالکل آپ جانتے مشکل ترین آلودہ سیاسی ماحول کے اندر انہوں نے اس مارکے کو اچیو کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ یہ تہیہ کریں کہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے عہد کیا ہے کہ اس پروگرام کو ہم نے پاکستان کا آخری پروگرام بنانا ہے، اور یہ نہ ہو کہ 25ویں پروگرام کے بعد ہم 26ویں پروگرام کی طرف جا رہے ہوں، اور ویسے اس کی صرف اور صرف آپ اس مقام کو اور اس مقصد کو حاصل اس طرح کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اصلاحات کے سفر کے اوپر آج سے آغاز کریں اور اگلے 3-4 مہینوں کے اندر آپ نظر آئیں کہ اس رستے کے اوپر چل رہے ہیں جس سے پاکستان کو دیر پا ترقی اور جامع ترقی ملے گی، جس کے اندر ہم پاکستان کی پوری عوام کو ساتھ چلتے ہوئے آگے پروگریس دے سکیں۔ تو میری تو یہ دعا بھی ہے اور آخری حد تک کوشش بھی ہوگی۔ اچھا، جو اصلاحات کی آپ نے بات کی، آئی ایم ایف کی طرف سے جب اصلاحات کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بجلی کی قیمت بڑھائیں، آپ گیس کی قیمت بڑھائیں، آپ پیٹرول کی قیمت بڑھائیں، تو اس سے تو مہنگائی ہوتی ہے۔ اصلاحات کا مطلب ہے کہ پیپل ول ہیو ٹو پے۔ ایبسولوٹلی ناٹ، آپ کا بالکل یہ غلط اندازہ ہے۔ پہلی بات تو یہ
کہ میں یہاں پہ ایز وزیر مملکت خزانہ کے طور پہ کہتا ہوں کہ جو بھی آئی ایم ایف کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے، شہباز شریف صاحب کی ہدایت بڑی کلیئر ہے کہ وہ کام کرنا ہے جو پاکستان کو دیر پا ترقی دے سکے، وہ کام کرنا ہے جو پاکستان کے مفاد کے اندر ہو. تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا، اگر آپ کے خسارے، چاہے وہ مالی خسارہ جس کا ایک چھوٹا سا حصہ اویس آپ کا ٹیکس سے جو آپ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اس کے اوپر منحصر کرتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے ایکسپینڈیچر ریفارم، آپ کا پرائیویٹائزیشن کا پروگرام، یہ سارا جب آپ ملا کے دیکھتے ہیں تو اس کا مجموعی رزلٹ آپ کا مالی خسارے کی شکل میں آتا ہے. تو اس کے اوپر قابو پانا یہ آئی ایم ایف کا تقاضا ہے کہ نہیں ہے، یہ میرا، علی پرویز کا، یہ محمد اورنگزیب کا، محمد شہباز شریف صاحب کا ضرور نظریہ ہے، کیونکہ یہی وہ خسارہ ہے جس کے سامنے یا تو آپ کو قرض لینا پڑتا ہے اور اپنی اگلی نسل کو گروی رکھانا پڑتا ہے، یا اس کے سامنے آپ کو نوٹ چھاپ کے مہنگائی کر کے غریب آدمی کی کمر توڑنی پڑتی ہے. تو یہ قطعاً آئی ایم ایف کا یہ مقصد نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ اس مالی خسارے کو قابو پانے کے لیے کیا کریں، وہ بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں ہمارا جو مقصد ہے اور کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ان ٹیکسڈ اور انڈر ٹیکسڈ لوگوں کو معیشت کی، آپ کی ٹیکسیشن کی فولڈ میں لایا جا سکے، ڈاکیومنٹیشن کو پروموٹ کیا جا سکتے، اس کو گرو کیا جا سکے. کیونکہ اگر آپ ان ٹیکسڈ لوگ دیکھیں آپ کی معیشت کے اندر، میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، ہمارے جو کاشتکار بھائی ہیں جو زراعت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ تقریباً معیشت کا حصہ 20% کے قریب وہ حصے کی نمائندگی کرتے ہیں، پر ٹیکس جو ہے وہ 1% بھی نہیں دیتے. تو میں قطعاً وہ چھوٹے کاشتکاروں کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کے پاس میرے خیال سے اتنی وسائل بھی نہیں ہوتے کہ وہ اپنی ڈے ٹو ڈے زندگی گزار سکے. میں بڑے بڑے جو ہمارے فیوڈلز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. اور اگر ایک عام آدمی، آپ جیسا دوست ہمارا، لاکھوں روپے ٹیکس کے اندر ادا کر سکتا ہے تو ایک بڑا کاشتکار کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ اپنی آمدنی کی سٹیٹمنٹ بنائے، اس کے ساتھ اخراجات کو اس کے اندر سے منہا کرے، اور جو آمدنی اور منافع بچتا ہے اس کے اوپر ٹیکس دے. تو میں اس چیز کو سراہنا چاہتا ہوں کہ اس مقصد کے اندر سارے وزیر اعلیٰ نے لبیک کہا ہے، کیونکہ جانتے ہیں پاکستان کی معیشت کو استحکام اس کے بغیر نہیں مل سکتا. اسی طرح جو انڈر ٹیکسڈ لوگ ہیں، اب مجھے بتائیں کیا وجہ ہے کہ 30 لاکھ جو دکاندار ہیں ہمارے، اس کے سامنے 3 لاکھ صرف ٹیکس ریٹرن جمع کراتے ہیں اور 18 ارب کا خالی ٹیکس جمع ہوتا ہے، جبکہ آپ جیسے دوست جو تنخواہ دار ہیں وہ 350-400 ارب کا ٹیکس دیتے ہیں. تو کیا یہ مناسب ہے؟ تو ان کو بھی ٹیکس کرنے کے لیے کام کیا جائے گا، اور اس ٹیکس کی بیس کو وائڈن کیا جائے گا، کیونکہ کوئی بھی ملک دیر پا ترقی حاصل نہیں کر سکتا اگر ٹیکس ٹو جی ڈی پی آپ بڑھا کے 13-14-15% کے اوپر نہ لے کے جائیں. اور یہی مرحلہ وار پاکستان کے اندر ہم کرنے کی کوشش کریں گے، آئی ایم ایف چاہے یا نہ چاہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے خساروں کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے اخراجات کو کم کرنا پڑے گا. اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہے گورنمنٹ کو چھوٹا کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے. آپ کے لاس میکنگ جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. انشاءاللہ پی آئی اے اسی سال پرائیویٹائز ہو جائے گا. اور ان ساری چیزوں کا مجموعہ آپ کے خسارے کے اوپر قابو پانے کی شکل کے اندر نکلے گا. تو یہ ساری چیزیں پاکستان کے اپنے مفاد کے اندر ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر جو مرضی قیمت دینی پڑے ہماری سیاست کو پاکستان کے مفاد کے لیے. یہ بات تو بالکل پازیٹیو ہے کہ ہر ایک کو ٹیکس دینا چاہیے اور ہر ایک کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے، اور نان ٹیکس وہ جو نان فائلر والی کیٹیگری ہے وہ ٹھیک ہے، ختم کر دینی چاہیے، سب کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے. لیکن دوسری طرف ہم خبر کیا دیکھتے ہیں؟ ہم خبر یہ دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف ہی کہہ رہا ہے، جس سے ہم قرضہ لے رہے ہیں وہی کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے لندن میں اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک سے $600 ملین کا قرضہ لیا، 11% ریٹ پر لیا. وہ معاہدہ بیسکلی انہوں نے کیا اور ایک غیر ضروری معاہدہ تھا وہ. تو ایسا کیوں کیا پھر ہم نے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے اویس کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ ہے. اس نے جب کسی ملک کو قرضہ دینا ہوتا ہے تو اس کو اس سے پہلے یہ یقین دہانی کرنی ہوتی ہے کہ کیا میرا پیسہ لے کے کہیں بعد میں تو یہ ملک دیوالیہ نہیں ہو جائے گا. تو اس کے لیے اگر وہ حساب بندوانے کے لیے اس ملک کا اپنے پیسوں کے کوٹا کے ڈرا ہونے کے بعد اگر وہ کہتا ہے کہ ہمیں ایکسٹرنل فنڈنگ کی باقی کی جو آپ کے پاس انتظامات ہیں بتائیں، تو اس میں قطعاً کوئی نامناسب بات نہیں. اب یہ بات کہ ہم نے اس کو پورا کس طرح سے کرنا ہے اور کیا وہ حساب بالکل سکہ بند ہے کہ نہیں ہے، میں آپ سے گزارش یہ کروں
کروں گا کہ ابھی بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی موو ہو رہی ہیں, بہت سی چیزیں ہیں جس طرح آپ آگے چلیں گے وہ تبدیل ہوتی جائیں گی. کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ خسارے کے اندر کچھ اور لکھا ہے, 2 مہینے کے اندر آپ نے دیکھا ہے وہ $200 ملین کا بھی نہیں آیا. تو اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ قرضہ لیں یا نہ لیں, بٹ جو آپ چیز دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ سٹینڈرڈ چارٹرڈ کیا 2-2.5 سال کے بعد کوئی کمرشل بینک آج پاکستان کو پیسے دینے کے لیے رضامند بھی ہے کہ نہیں ہے. ہم نے کوئی پیسے لے تو نہیں لیے, تو اس کو اس حد تک ہی سامنے دیکھیں. آپ جب لون پروگرام کے اندر جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی قیمت بھی مناسب ہو جائے گی, اور آپ دیکھیں گے اور بہت سے بینک جن کو ہم نے $2-2.5 ارب تقریباً ری پے کیا تھا جب IMF کے ساتھ ہمارا تعلق خراب ہوا تھا, تو انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر بھی پیش رفت ہوئے گی, تو وہ سارے بینک بھی واپس آپ کو لینڈ کرنے کے لیے آ جائیں گے. تو جب پیسے لیں گے اس وقت قیمت دیکھیے گا. آج صرف اس چیز کو اس حد تک دیکھیں کہ آج آپ کو دنیا کے بینکوں کے لیے. اچھا, اب چلیں اس پر آ جاتے ہیں کہ جو پیسے ہمیں ملے ہیں, یعنی $7 ارب کی جو ڈیل فائنل ہو گئی ہے IMF سے اور اس کا $1 بلین آ گیا, تو مجھے یہ بتائیں کہ جو $1 بلین پاکستان کے پاس آیا ہے یہ کیا, اس سے کیا کیا جائے گا, کس مقصد پر یہ خرچ ہوگا؟ دیکھیں یہ جو $1 بلین ہے یہ تو سیدھا سیدھا آپ کے ذخائر کے اندر ایڈ ہو گیا ہے, اور آپ جانتے ہیں تقریباً $9-9.5 بلین کے ذخائر آپ کے پاس تھے. اس $1 بلین آنے کے بعد آپ کے $10 بلین کے ریزرو ہو گئے ہیں, اور تقریباً آپ کا جو $5 بلین مہینے کی جو امپورٹ ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو 2 مہینے کا کور مل گیا ہے. تو اس کے مطابق تو دیکھیں آپ کی جو بھی امپورٹ اینڈ آپ کی جو ساری کی ساری جو ضروریات کے لیے جو آپ کو ریزروز چاہیے ہوتا ہے, ایک کمفرٹیبل پوزیشن کہ اگر دنیا کے اندر اگر کوئی ٹرموائل بھی آئے, اگر اونچ نیچ بھی آئے, تو آپ کو اس کو بفر کرنے کے لیے آپ کے پاس ریزرو ہونا چاہیے, اسی مقصد کے لیے استعمال ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آگے باقی کے قرضوں کی ادائیگی بھی کرنی ہے, اس کے لیے بھی آپ کو کوشن مینٹین کرنا ہے. تو یہ سارے جو پاکستان کے خزانے کے اندر اسٹیٹ بینک کے پاس پڑے ہیں یہ آپ کے ذخائر کا حصہ ہوں گے. اٹ از ایز سمپل ایز. اور جو باقی آپ نے قرضوں کی بات کی جو ہم نے ادا کرنے ہیں پاکستان نے اگلے 4 سال میں $100 بلین جو ہم نے دینے ہیں, تو وہ کس کو دینے ہیں, اس کی کوئی تفصیل بتا سکتے ہیں, کس کو دینے ہیں, کتنے دینے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ تو آپ کے 3-4 قسم کے آپ کے کریڈیٹرز ہیں جن سے آپ نے پیسے لیے ہوئے ہیں, اور ان کو آپ نے اگلے 4 سال کے اندر واپس کرنا ہے. پر میری اویس صاحب سے گزارش یہ ہے کہ یہ کاروبار کا ایک روٹین کا معاملہ ہوتا ہے. اگر آپ کے ملک کے لیے باقی کے بینکوں کے دروازے کھلے رہیں, تو جو آپ کو IMF کے سرٹیفکیٹ کے بعد کھل چکے ہیں, اور آپ نے جس کی طرف نشاندہی خود کی سٹینڈرڈ چارٹرڈ کے ایک چھوٹے سے لون کی شکل کے اندر, تو یہ اماؤنٹیں خود بخود ری فائنینس ہوتی جاتی ہیں. آپ کو جس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ کی آمدنی اور آپ کی کیا یہ ان قرضوں کو اتارنے کی صلاحیت صحیح رخ کے اندر چل رہی ہے. پاکستان کی معیشت شہباز شریف صاحب کی قیادت میں بہتر انداز کے اندر آگے چل رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایکسپورٹ بھی بڑھ رہی ہے, ریمیٹنسز بھی بڑھ رہی ہیں, آپ کو ری لینڈنگ کی اپرچونٹیز بھی بڑھ رہی ہیں. تو آپ کو اس چیز کے اوپر قطعاً کوئی خدشہ نہیں ہونا چاہیے کہ $100 بلین کے لیے آپ نے کیا انتظام کیے ہیں. پاکستان کی حکومت بالکل اس چیز سے اویئر بھی ہے اور اس کے لیے مکمل انتظام کر کے بیٹھی ہے, اور اسی لیے ہمیں IMF کے پروگرام کے اندر آنا نہایت ہی ضروری. کو ذرا ایک عام آدمی کی حیثیت سے اگر میں یہ سمجھنا چاہوں کہ دیکھیں ہمارے پاس 37 مہینوں میں آنے ہیں $7 بلین IMF کی طرف سے, اور ہمیں دینے ہیں 4 سال میں $100 بلین, یعنی کہ 1 سال میں ہمیں تقریباً $25 بلین دینے ہیں. تو ہم یہ دیں گے کیسے, اس کا پلان کیا ہے ہمارے پاس؟ نہیں, آپ نے غلط سمجھا. اس $7 بلین کو تو 1 سیکنڈ کے لیے علیحدہ کر دیں نا. اب میں یہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے $100 کا قرضہ دینا ہے جس کے اندر سے آپ کی $25 کی قسط اس سال کے اندر ڈیو ہے, اور 25 سال کی قسط کے اندر سے 12-13 روپے جو ہیں تقریباً وہ آپ نے اپنے ہمسایوں سے اور اپنے دوستوں سے لیے ہوئے ہیں جو ہر سال آپ کو رینیو کرتے ہیں. تو اگر تو وہ ہر سال آپ کو دوبارہ اس کو ری فائنینس کر دیں گے تو آپ کو اس کو واپس کرنے کے لیے تو انتظام نہیں کرنا نا. اور یہ چیز اس وقت آپ کو مہیا ہوگی جب ساری دنیا یہ کہے کہ ہاں اویس ایک ایسا آدمی ہے جو ذمہ داری کے ساتھ اپنا نظام چلاتا ہے, اور اس کو IMF نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ ایک اچھا کریڈیٹر ہے. تو آپ کے لیے یہ فنڈنگ کے دروازے موجود ہوں گے, اور اس کے اوپر سے جو IMF ہے وہ آپ کو $7 اور بھی دے رہا ہے, اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی آپ اس سے لے کے اپنی معیشت کو اور زیادہ
توانا بنانے کے لیے اور زیادہ کیپٹل انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اپنے وسائل بڑھائیں اور یہ اصلاحات کریں تاکہ آپ کی پیداواری صلاحیت بھی بڑھ جائے. تو یہ اس کو اس نظام میں اس چھوٹی مثال سے آپ کو میں سمجھانے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پیسے ہیں ان میں سے بہت سارا اماؤنٹ ہم نے واپس نہیں کرنا ہے, یہ ری فائنانس یا یہ ری اسٹرکچر ہو جائے گا. یہ اویس میرے خیال سے ری اسٹرکچرنگ کا کچھ اور مطلب لیا جاتا ہے ہماری معاشی نظام کے اندر, پر ری فائنینسنگ تو بالکل ہے. یہ آپ اس کو اسی طرح سمجھے کہ اگر آپ کے جو آمدنی بڑھ رہی ہے اور آپ کے کیمرہ مین کی کیا کہتے ہیں اگر 1000 روپے تنخواہ ہے تو اس کے سامنے اگر اس کو 100 روپے کا قرضہ واپس کرنا پڑتا ہے تو وہ اس کی ایک آمدنی کا بڑا حصہ ہے. اگر اس کی کیمرہ مین کی جگہ اگر اس کی آمدنی اویس جتنی ہو جائے اور 10 لاکھ روپے ہو جائے تو 100 روپے کی قرضے کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. تو ہمیں جو قرضے کا حجم ہے وہ ایز اے پرسنٹیج یا اس کو ایز اے حصہ آف یور آمدنی دیکھنا چاہیے. جو میں نے آپ کو بتایا کہ شہباز شریف صاحب کی اسٹوورڈشپ میں 75% سے یہ اماؤنٹ گر کے 67% آف دا جی ڈی پی آ گئی, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم اسی قرضے کو صحیح اپنی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے میں لگاتے رہیں گے تو آپ کی آمدنی کے حصے کے طور پہ یہ گرتی چلی جائے گی اور انسگنیفیکنٹ اوپر آ جائے گی. تھینک یو, بہت شکریہ ادا کریں گے. علی پرویز ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اسٹیٹ منسٹر فار فائنانس, اور ان سے ہم بات کر رہے تھے پاکستان کو آئی ایم ایف نے جو $7 بلین دیے ہیں اور جو ہم نے $100 بلین واپس کرنے, اس حوالے سے بات ہو رہی تھی.